ہیں آج کے آخری مقرر فضیلت مآب محترم جناب قاری بلال احمد مدنی صاحب تشریف لائیں اور تقریر کریں۔ قاری بلال احمد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وقال الشاعر: قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ جو شخص اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن قرآن مجید اس کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ جو چیز ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھے رہتے ہیں، ان کو مٹی لگ جاتی ہے مگر ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں۔ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک وہ پڑھے ہی رہتے ہیں، ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ قرآن مجید پڑھا کریں تو وہ قرآن مجید جو گھر میں پڑھے ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو ایک سائیڈ پر موبائل دے دیتے ہیں، ایک سائیڈ پر قرآن مجید رکھ دیتے ہیں تو وہ ہم قرآن کو نہیں پکڑتے بلکہ موبائل کی طرف جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں جو جنت میں لے جانے والی چیز ہے وہ قرآن مجید ہے، یہ موبائل نہیں ہے۔ ہم نے یہ بتایا ہی نہیں، اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھے رہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ پورا دن اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، وہ موبائلوں میں پورے دن لگے رہتے ہیں، ہم ان کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ قال هم اہل القرآن۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی مقرب وہ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، وہ ہیں اللہ رب العزت کے مقرب بندے، اللہ رب العزت کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھا کرتے ہیں۔ اس پر شعر نے فرمایا: عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ میرے بھائی، جس کے دل میں قرآن مجید ہوتا ہے تو قیامت کے دن قرآن مجید اللہ رب العزت سے ایسے جھگڑا کرے گا جس طرح کہ آج ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، اور اس شخص کو جنت میں لے کر جائے گا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو شخص دنیا میں قرآن کے ساتھ دل لگاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ قرآن مجید جھگڑا کر کے اس بندے کو جنت میں لے کر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے: وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَّا لَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ كِتَابَ اللَّهِ۔ میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جو شخص اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔
जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब को मजबूती से पकड़ लेता है तो वो कभी कामयाब नहीं होगा, वो कभी नाकाम नहीं होगा। और एक और इसमें फरमाया किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलिल्लाह, दो चीजें हैं फरमाया, अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल है। जो शख्स इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़ लेता है तो वो दुनिया में कभी भी नाकाम नहीं होगा। मेरे भाई, आज हमारी नाकामी की वजह यही है कि हमने कुरान को वजह में सिर्फ छोड़ दिया, कुरान को पढ़ते ही नहीं। कई साल गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं, कुरान को पढ़ते ही नहीं, कुरान के सामने जाते हैं, कुरान को ढूंढते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगाते। इसीलिए शायर ने भी क्या खूब कहा, वीरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था, वीरान जिंदगी थी मैं खाक छानता था, मौला तेरे कुरान से पहले मुझे कौन जानता था। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम।